السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح البخاری میں حدیث نمبر 1909 کے مطابق یہ عمل ہم کر رہے ہیں۔ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ فإن غبی علیکم فأکملوا عدۃ شعبان 30۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ تم اپنا چاند دیکھ کر روزے شروع کرو اور اپنا چاند دیکھ کر روزے ختم کرو، اور اگر آلود ہو آسمان میں بادل وغیرہ ہو تو پھر تم شعبان کے 30 دن مکمل کرو اور اس کے بعد روزے رکھو۔ تو آج 29 شعبان ہے 1441 ہجری کے، 29 شعبان 1441 ہجری، 24 اپریل 2020 آج ہے 29 شعبان 1441 ہجری اور 24 اپریل 2020 عیسوی۔ آج ہم سکندرآباد میں ہمارے گھر کی چھت سے یہ فیس بک لائیو کر رہے ہیں۔ میں اپنی ٹائم لائن سے فیس بک لائیو کر رہا تھا کل کی طرح، لیکن میری ٹائم لائن پر کچھ پرابلم دکھا رہا ہے، فیس بک لائیو نہیں ہو رہا ہے، تو میں اپنے فیس بک پیج سے آج یہ فیس بک لائیو کر رہا ہوں۔ دیکھیے یہاں پر ہلکی سی بارش ہو رہی ہے اور بجلیاں بھی چمک رہی ہے اور آسمان ابر آلود ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہے کہ تم چاند دیکھ کر روزے شروع کرو، اور اگر فَإِنْ غُبِّ عَلَيْكُمْ اگر آسمان ابر آلود ہو تو فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شعبان 30، تو شعبان کے 30 دن کی گنتی پوری کرو۔ تو آج 29 شعبان 1441 ہجری ہے، اور آج ہمارے پاس حیدرآباد میں آسمان ابر آلود ہے، بارش بھی ہو رہی ہے ہلکی سی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آسمان ابر آلود ہے، بہت سارے بادل ہے، اور ہم فی الوقت ہلکی سی بارش میں کھڑے ہو کر یہ فیس بک لائیو کر رہے ہیں۔ ہندوستان میں جو کوئی بھی بھائی لوگ مجھے اس وقت فیس بک لائیو دیکھ رہے ہیں، ان سے ادباً گزارش ہے کہ وہ اپنے اپنے ولیج یا اپنی سٹی اور اسٹیٹ کا نام یہاں کامنٹ میں لکھ کر بولیے کہ کیا آپ کے سٹی یا ولیج میں چاند نظر آیا۔ میرے بھائیوں، جو کوئی بھی یہ فیس بک لائیو ابھی دیکھ رہے ہیں، ان سے ادباً گزارش ہے کہ آپ اپنے اپنے ولیج یا سٹی کا نام یہاں مینشن کیجئے کامنٹس میں، اور بتائیے کہ کیا آپ کے ولیج یا سٹی میں چاند نظر آیا۔ اگر نظر آیا تب بھی بتائیے، چاند اگر نظر پر بتائیے۔ انشاءاللہ میں فصیح الدین حیدرآبادی ہندوستان دوسرے اسٹیٹ سے خبر لے کر پھر سے فیس بک پر اپڈیٹ کر دوں گا انشاءاللہ۔ دلی کال لگایا تھا میں، اور ممبئی بھی کال لگایا تھا میں، وہاں پر بارش کے آثار بھی نہیں تھے، آسمان صاف تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کال لگایا تھا اور وہاں پر سے لوگوں سے معلوم کرنے کی کوشش کیا کہ اگر آپ کے پاس چاند دکھتا ہے تو خبر کر دیجئے، نہیں دکھتا ہے تب بھی خبر کر دیجئے، میں نے کہا تھا۔ تو حیدرآباد میں تو یہاں پر بارش ہو رہی ہے۔ میں نے جنگاؤں بھی ابھی کال لگایا تھا، تلنگانہ میں دوسری ڈسٹرکٹ، وہاں پر بھی بارش ہو رہی ہے۔ میں نے کھمم کال کیا مغرب سے قبل، اور وہاں پر کے بھی حالات پوچھا اور بولا کہ چاند دیکھ کر یہاں بتائیے، خبر کیجئے مجھے، چونکہ میں ہر سال کی خبر، تو یہ میری ایک ذمہ داری ہے کہ ایک خادم کہ میں لوگ چاند کی آپ کے پاس چاند آپ دیکھے یا نہیں، دکھا یا نہیں۔ جو بھائی دلی سے لکھ رہے ہیں بتائیے کہ چاند دکھا یا نہیں۔ ہم حیدرآباد میں ہیں، ہمارے گھر کے ٹیریس پر ہلکے سے بارش کے قطرات کے ساتھ ہم یہاں پر فیس بک لائیو کر رہے ہیں۔ یہاں پر آسمان ابر آلود ہے اور بارش ہو رہی ہے ہلکی سی۔ جن شہروں میں، جن گاؤں میں ہندوستان کے بارش نہیں ہو رہی ہے، آسمان صاف ہے، وہاں پر اگر چاند دکھتا ہے تو خبر کریے، نہیں دکھتا ہے تب بھی خبر کریے۔
پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہم عمل کریں گے. اگر آج چاند نہیں دکھتا ہے پورے ہندوستان میں تو شعبان کی 30 کی گنتی کل کی پوری کر کے پرسوں سے ایک پہلا روزہ رکھیں گے. ایک رمضان پرسوں سے رہے گا، اتوار کے دن سے. کوئی لکھ رہے ہیں سائرن از ہیئر ایٹ بارکس. اب بارکس تو شہر حیدرآباد میں ہے میرے بھائی. میں ابھی عصر بارکس میں ہی پڑھ کے ادھر آیا ہوں. وہاں پر بھی بہت تیز ہوائیں چل رہی تھی اور بادل تھا. اب کیسے وہاں پر سائرن بج رہے اللہ عالم. دوسرے شہر والے بھائی بتائیے. بہار میں نظر آ گیا ہے چاند، ایسا کہہ رہے ہیں ایک بھائی. یہ جو بھائی سائرن کی یہاں پر ایموجی ڈالے ہیں وہ کہاں سے بتا رہے؟ بتائیے. چاند دکھ گیا ہمارے ایریے میں آپ بول رہے ہیں، تو آپ کہاں سے ہیں؟ کوئی بھائی ہے جو لکھ رہے ہیں احسن بھائی کے چاند دکھ گیا، لیکن بتا نہیں رہے کہ کہاں دکھا. ایک بھائی کہہ رہے ہیں محمد عامر حیدرآباد میں نہیں دکھا چاند. بہار والے، دلی والے بھائی لوگ بتائیے کہ دکھا چاند تو بتائیے. اپنے اپنے سٹی یا ولیج اور اسٹیٹ کا کریے کامنٹ میں. میں انشاءاللہ 9 بجے تک یا اس سے پہلے بھی اگر مجھے خبر مل جاتی ہے ہندوستان کے مختلف علاقوں سے تو میں فیس بک پر اپڈیٹ کر کے اعلان کر دوں گا چاند کا، اگر نظر آ جائے تو. لیکن گواہ جو ہو، شاہد جو ہو، وہ قابل اعتماد ہو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے. ایک گواہی بھی قابل اعتماد مل جاتی ہے چاند کی، جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا. سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، کہا کہ لوگوں نے چاند دیکھنے کی کوشش کیے اور میں نے چاند دیکھا اور پیارے نبی کو خبر کیا تو پیارے نبی روزے رکھنا شروع کیے اور ہم سب بھی روزے رکھے. علی فرحان بھائی لکھ رہے ہیں ملے پلی میں سائرن ہو رہا ہے لیکن چاند کی کوئی اپڈیٹ نہیں ہے. بھائی پچھلے سال بھی بہت زیادہ پینک ہو گیا تھا یہ مسئلے کو لے کر، اور ہر سال ہی ہو رہا ہے. بھائیوں اپنے ایریا کا نام بتائیے. جامع مسجد بارکس سے اعلان ہوا چاند نظر آ گیا ہے. اچھا بارکس کی جامع مسجد سے اعلان ہوا، لیکن دیکھے کون؟ یہ ہے مسئلہ. شاہد چاہیے، گواہ چاہیے جس نے چاند دیکھے ہوں. معتبر ذرائع سے ہی گواہ کو قبول کیا جائے گا. ایک بھائی بہادر پورے سے لکھ رہے ہیں وہ اپنے گھر کی چھت پر چڑھے اور چاند نہیں دکھا. کافی مسجد سے، ٹولی چوکی سے سائرن کی بات آ رہی ہے. بھائی جب شہر حیدرآباد میں بارش ہے، آسمان ابر آلود ہے اور فی الوقت ہم بھی بارش میں کھڑے ہوئے ہیں، تو کیسے شہر حیدرآباد کے لوگ اس طریقے سے اعلان کر رہے ہیں؟ اعلان یا سائرن ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے بھائی. ہمارے لیے گواہی امپورٹنٹ ہے. پیارے نبی کی حدیث کیا ہے؟ جو شخص دیکھ کر گواہی دے وہ گواہی کو قبول کرنا ہے، جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی گواہی کو پیارے نبی نے قبول کیے تھے. بے شک چونکہ ابھی تو بارش ہو رہی، چاند تو دکھتا نہیں. ہاں امشان بھائی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ دوسرے صوبوں سے تو ہم خبر کے لیے انتظار کریں. نظام آباد میں آسمان صاف ہے، مسجد میں سائرن بھی سٹارٹ ہو گیا، لیکن مجھے چاند نظر نہیں آیا. عمران بھائی کہہ رہے ہیں نظام آباد سے. دیکھیے یہی تو ہوتا ہے. راغب احسن آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے گاؤں کے کئی لوگوں نے چاند دیکھے ہیں، تو کون سے گاؤں سے بول رہے ہیں آپ وہ بھی لکھیے بھائی. ہمارے چلکل گڑا سکندرآباد کی مسجد سے بھی سائرن کی آواز آ رہی ہے. میں انشاءاللہ فیس بک پر تھوڑی دیر بعد اپڈیٹ کرتا ہوں دلی، ممبئی، چنئی وغیرہ سے خبریں کیا ہے دیکھ کر انشاءاللہ.
چاند دکھا تو نہیں لیکن سائرن یہاں پر بھی بج رہا ہے، دیکھیے سن لیجیے آپ. جنگاؤں سے ایک بھائی لکھ رہے ہیں، عبداللطیف بھائی یہاں ہلکا سا دکھ رہا ہے چاند سے. جنگاؤں میں اب بارش ہو رہی تھی بول رہے تھے بھائی مغرب سے پہلے، لیکن اب آپ ہیں جنگاؤں سے عبداللطیف بھائی کہہ رہے ہیں کہ بادل کے پیچھے سے ہلکا سا دکھ رہا ہے چاند. الحمدللہ عبداللطیف بھائی اگر آپ دیکھیں ہیں تو مجھے آپ کی گواہی پر اعتماد ہے. الحمدللہ. کوئی بھائی لکھ رہے ہیں یو پی میں چاند دکھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. عمران بھائی بول رہے ہیں مشیر آباد میں ہلکی بارش ہو رہی ہے. سراج احمد نعمانی ضلع غازی پور سے تصدیق کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں چاند دیکھنے کے اہتمام کیا گیا اور ہم لوگوں نے چاند دیکھے ہیں. ضلع غازی پور میں چاند دیکھنے کی تصدیق آئی ہے. جنگاؤں میں دکھا ہے ہلکا سا چاند. عبداللطیف بھائی بول رہے ہیں الحمدللہ. عمران بھائی نظام آباد سے کہہ رہے ہیں میری نظر ابھی چاند پر ہی ہے. الحمدللہ الحمدللہ. حافظ بابا نگر میں بھی بارش ہو رہی ہے. دیکھا چاند دیکھ لے ماشاءاللہ تبارک اللہ. خبر سچی؟ کال لگاؤ کال لگاؤ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قابل اعتماد گواہی ایک بھی مل گئی تو قبول کر لیے ہیں. وہ حدیث کے مطابق ہمیں قابل اعتماد گواہی ایک بھی مل جائے تو قبول کرنا چاہیے. سکندر آباد علاقے میں ہم ہیں، چلکل گڑا ایریا ہمارا، اور یہاں کی مساجد میں سائرن بج رہا ہے. محمد اسحاق یزدانی بھائی کہہ رہے ہیں الحمدللہ چاند دیکھ چکا. جامع مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یاقوت پورہ سے. جامع مسجد کے صدر صاحب جی جامع مسجد کے صدر صاحب فرمائیے. آپ دیکھیں آپ احتشام بھائی آپ دیکھیں احتشام بھائی. الحمدللہ جامع مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اہل حدیث فاؤنڈیشن یاقوت پورہ حیدرآباد، اس جامع مسجد کی چھت سے مسجد کے 8 لوگ الحمدللہ دیکھ لیے ہیں، چاند دکھا ہے. تمام مسلمانوں کو رمضان کی مبارکباد ہم سنا رہے ہیں الحمدللہ. سکندر آباد میں ہم چاند تو نہیں دیکھ پائے لیکن دیکھنے کی خبر ملی ہے پور سے اور جنگاؤں سے. یہ 3 قابل اعتماد گواہی کو میں قبول کرتے ہوئے یہ اعلان کر رہا ہوں. نیشنل اسپوکس پرسن آف انڈین اہل حدیث جماعت کی حیثیت سے رضوان ریاضی صاحب کو دیتا ہوں. رمضان المبارک کا مہینہ سایہ فگن ہو چکا ہے، تمام لوگوں کو رمضان مبارک ہو. شیخ رضوان ریاضی حفظہ اللہ نے آل انڈیا جمعیت اہل حدیث کاؤنسل کے فاؤنڈر پریزیڈنٹ نے جنہوں نے مجھے نیشنل اسپوک پرسن بنایا ہے انڈین اہل حدیث جماعت کا، الحمدللہ آپ کو بھی الحمدللہ. میں جماعت کے خادم کی حیثیت سے تمام مسلمانوں کو خوشخبری سنا رہا ہوں. عبداللطیف بھائی جنگاؤں سے کہہ رہے ہیں فوٹو کیپچر نہیں کر سکتے ہیں، بہت ہلکا سا ہے اور اب بادلوں میں غائب ہو گیا ہے. اللہ جو لوگ چاند دیکھ چکے وہ لوگ یہ دعا پڑھ لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں یہ دعا، اور یہ دعا ترمذی میں ہے. دعا ترمذی میں یہ ہے اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ. ترجمہ ہوتا ہے اس دعا کا، اے اللہ ہم کو آپ امن و ایمان، سلامتی اور اسلام کا چاند دکھائیے. اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہی ہے. جو بھائیوں نے چاند دیکھے ہیں وہ یہ دعا پڑھ لیجئے. ہم بھی یہ دعا پڑھ رہے ہیں، اگرچہ کہ چاند دیکھے نہیں لیکن ہم بھی یہ دعا پڑھ رہے ہیں. اللہم اہلہ علینا
بالامن والایمان والسلامة والاسلام ربی و ربک اللہ۔ اے اللہ ہم کو آپ امن و ایمان، سلامتی اور اسلام کا چاند دکھائیے۔ اے چاند، میرا اور تیرا رب اللہ ہی ہے۔ اللہ کے بندو، اب میں رخصت لیتا ہوں۔ میں نے کہا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ چاند نہیں نظر آیا، لوگ کامنٹ میں کہہ رہے ہیں، اور میں 9 بجے تک اپڈیٹ کرنے والا تھا۔ ملک کے دوسرے علاقوں میں کال کر کے خبر لے کر، قابل اعتماد خبر اگر مل جاتی ہے تو، لیکن الحمدللہ بہت سارے بھائیوں نے یہاں پر اپڈیٹ کر دیے۔ ہندوستان ملک کے الگ الگ علاقوں سے بھائیوں نے خبر دے دی۔ عبداللطیف بھائی نے خبر دیے جنگاؤں سے، انہوں نے دیکھے۔ میرے لیے قابل اعتماد گواہی ہے عبداللطیف بھائی، اور مجھے خوشی ہے جامع مسجد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اہل حدیث فاؤنڈیشن یاقوت پورہ حیدرآباد کی چھت سے دیکھا گیا۔ الحمدللہ سید احتشام الدین بھائی مسجد کے مینیجنگ کمیٹی کے صدر کی گواہی میرے لیے قابل اعتماد ہے۔ سیکریٹری اسحاق یزدانی بھائی کی گواہی میرے لیے قابل اعتماد ہے۔ الحمدللہ اللہ آپ سب پر رحمتیں برکتیں نازل کرے۔ شیخ میں حیدرآباد سندھ پاکستان سے ابھی سورج غروب نہیں ہوا ہمارے پاس، لکھ رہے ہیں کوئی حزب اللہ بلوچ۔ اللہ سب پر رحم و کرم، تمام بھائیوں اللہ آپ لوگوں پر خاص رحم و کرم کرے، آمین۔ اللہ رب العالمین جلد سے جلد کورونا وائرس کی وبا کو پوری دنیا سے ختم کر دے، آمین۔ اللہ رب العالمین اس رمضان المبارک کے مہینے میں بہت زیادہ رحمتیں برکتیں عطا کرے تمام عالم کے مسلمانوں کو، اور مسلمانوں کے ذریعے سے تمام نان مسلمز کو بھی اللہ عطا کرے اور عطا کر دے، آمین۔ میرے بھائیوں، اللہ سے بہت زیادہ دعا مانگتے رہیے، قرآن اور صحیح احادیث کے مطابق ہی اپنا ایمان و عمل بنائے رکھیے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور ان کی پیروی کرنے والے اولیاء اللہ، بزرگان دین، جو محدثین، جو مفسرین ہیں، ان کی سمجھ کے مطابق ہی قرآن و حدیث کو سمجھ کر عمل کریں گے تو جنت ملے گی موت کے بعد کی زندگی میں۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو تقوی کا لباس پہنائے، تقوی کے کلمات بولنے والا بنائے، اور اللہ رب العالمین اس رمضان کی برکتوں کے وجہ سے کورونا وائرس کی وبا کو جلد سے جلد پوری دنیا سے ختم کر دے۔ جتنے لوگ کورونا وائرس کے وجہ سے تکلیف میں، اللہ سب کو شفا دے، مسلمز نان مسلمز اللہ سب کو شفا دے، شفا کاملہ اللہ عطا کرے سب کو، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیکم۔ میرے بھائیوں، جو کوئی بھی فیس بک پر آج میرے ساتھ لائیو تھے، تمام کے خاندان والوں کے لیے میں اللہ سے مانگتا ہوں خیر و عافیت اور بھلائی اور صحت، اور اللہ رب العالمین سے بہت سعادتیں، بہت برکتیں، بہت نعمتیں سب کے لیے۔ اللہ میری دعا سب کے حق میں قبول کر لے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 24 اپریل 2020 کو مغرب کی نماز کے بعد چاند نظر آ گیا ہے، اور آج عشاء کی نماز کے بعد سے ہم اپنے اپنے گھروں میں تراویح کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ، اور جو مسجدیں کھلی ہیں ایک امام اور 5 مصلیوں کے ساتھ وہ لوگ تراویح ویسا پڑھ لیں گے۔ اللہ سب پر رحمت نازل کرے، سب کو اللہ زیادہ سے زیادہ قیام اللیل کا اہتمام کرنے کی توفیق دے، قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، درود ابراہیم زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی اللہ توفیق دے، زیادہ سے زیادہ زکوٰۃ اور صدقات نکالنے کی اللہ توفیق دے۔ مسکین اور فقراء اور جو محتاج مانگتے نہیں ہیں، پریشانیوں میں رہتے ہیں اور مانگتے نہیں ہیں، شرم و حیا کی وجہ سے نہیں مانگتے ہیں، ہم کو ان کے گھروں میں راشن پہنچانا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عطا کرے تاکہ ہم سب کی مدد کرنے والے بنے، مسلمز نان مسلمز کی مدد کرنے والے ہم بن جائیں ہماری موت تک، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔